بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ذوق و شوق توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ برادر محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب زندہ مجدہم، سردی کی ان لمبی راتوں میں آپ حضرات کے لیے 2 مہینے کا الحدیث کورس کرواتے ہیں اور ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ بہت ہی مبارک عمل ہے، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے، قابل تقلید طرز عمل ہے۔ ہر مسجد کے امام اور خطیب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کی اس محنت کو اور آپ حضرات کی شرکت کو قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی مجموعہ کمالات ہے، اور آپ نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا ہے، اور نبوت کی علامات میں سے، نبوت کی شرائط میں سے ایک بڑی علامت اور بڑی شرط یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، انہوں نے کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں، کسی کالج یونیورسٹی میں کہیں نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ براہ راست ان کا استاد ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس کا استاد میں نے بننا ہے کوئی اور اس کا استاد بنے۔ اور یہی بات ہمارے علماء کرام مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس میں نبوت کی 10-12 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ ایک یہی شرط ہے کہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ اس نے پرائمری کیا ہے، اسکول سے پڑھا ہے، ٹیچرز ماسٹرز اس کے استاد تھے، اور یہ ان سے مار بھی کھاتا رہا ہے، تو نبی کہاں سے آ گیا؟ چلیں ایک بات ذہن میں آ گئی، نبی کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا نام مرکب نہیں ہوتا، مفرد ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے بس۔ عیسیٰ، یونس، یحییٰ، زکریا، آدم، نوح، اسماعیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت شاہ صاحب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی اپنے ایک بیان میں کہ تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو نبی کا تو نام مفرد ہوتا ہے اور تیرا تو نام مرکب ہے، تو نبی کہاں سے آ گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جو مجھے غلام احمد کہا جاتا ہے، اصل تو میرا نام احمد ہی ہے، غلام تو ویسے بطور مضاف کے ہے، اصل نام میرا احمد ہے، تو نام میرا مفرد ہے، میں نبی ہوں۔ تو پھر شاہ صاحب تو شاہ صاحب تھے، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نے مجمع عام میں کہا
کیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرا اصل نام غلام احمد نہیں، میرا نام تو احمد ہے، غلام تو ایسے ہی ہے، تو میں نبی ہوں۔ تو شاہ صاحب نے کہا اگر ایسے ہی ہے تو پھر میرا جو نام عطا اللہ ہے وہ پورا نام نہیں، عطا تو ویسے ہی ہے، میرا نام تو اللہ ہے، میں اللہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کو نبی بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ ایک لطیفے کی بات ہے۔ اور یہ کمال ہے اس ہستی کا کہ جس نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، انسانیت کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ اس سے اچھی رہنمائی نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کہاں وہ مدینے کا سادہ دور، اور کہاں آج کل کی دنیا انسانیت چاند پہ بھی چلی جائے تو بھی حضور کی تعلیمات ایسی ہیں کہ چاند پر بسنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کرتی رہے گی۔ یہ آپ کا کمال ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے کمالات میں سے میں آج ایک کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، وہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی دعائیں ہیں۔ حدیث پاک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ادعیائے مسنونہ پر مشتمل ہے، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، محدثین جہاں ہر موضوع کی حدیثیں نقل کرتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ تعارف حاصل کیا ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہاں کتاب الادعیہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دعائیں جو حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ ان دعاؤں کے مضمون کو دیکھیں، کسی انسان کے دل میں کسی موقع کی دعا کا تصور اس سے زیادہ نہیں آ سکتا جو حضور نے دعا مانگ کے دکھا دی، اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس موقع کی دعا نہ سکھائی ہو۔ علماء نے لکھا ہے آپ کا دعائیں پڑھنا اور دعائیں سکھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کی دعائیں دلائل نبوت میں سے، دلائل رسالت میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ ذات جس نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا اور آج اس کی زبان سے ہر موقع کی ایسی دعا نکل رہی ہے کہ اس سے اچھی دعا کسی انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ اور علماء نے لکھا ہے سبحان اللہ مسنون دعاؤں کے بارے میں، دعا اللہ کے آگے درخواست ہوتی ہے نا، ریکویسٹ، درخواست، عرضی، جو نام لیں، کیوں جی؟ تو محکمے بھی درخواست لیتے ہیں، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا درخواست کے فارم چھپے ہوتے ہیں، بس یہ فارم لیں، اسے فل کریں، تم خود لکھو گے پتہ نہیں کیا لکھو گے، جو ہمیں مطلوب ہے وہ نہیں لکھو گے، جو مطلوب نہیں وہ بھر دو گے، لہذا فارم لو اور اسے فل کرو، دستخط کرو، ہمارے پاس بھیج دو، ہم اسے جمع کر لیں گے۔ تو علماء لکھتے ہیں حضور کی دعائیں یہ درخواست فارم ہیں، درخواست کے فارم ہیں، تمہاری زبان سے پتہ نہیں کیا نکلے گا، وہ رب کی بارگاہ میں بھیجنے کے قابل ہوگا یا نہیں۔ لو میں ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو ہر حاجت کا فارم بنا کے تمہیں دے رہا ہے، جو پیش آئے اسے پڑھو تو تمہاری درخواست قبول ہو جائے گی۔ اور دعا کے بارے میں قرآن پاک میں ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں عطا کروں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مانگو میں عطا کروں گا، یہ پچھلی امت کے نبیوں کو کہا جاتا تھا، اور حضور کے صدقے میں وہ فضیلت جو صرف نبیوں کو حاصل تھی اللہ نے ہر امتی کو عطا کر دی ہے۔ مانگو میں عطا کروں گا، مانگو میں عطا کروں گا، اور پھر آپ نے مانگ کے دکھایا ہے سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے صبح رات سونے سے لے کر اگلی رات سونے تک، سفر سے لے کر حضر تک، اور ماں کی گود سے لے کے
قبر کی گود میں جانے تک کوئی مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسا نہیں آتا جس کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا موجود نہ ہو. اور بس اوقات ایک ایک چیز کی 20 دعائیں ہیں. کھانا کھانے کی دعا، مشہور دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور دعا الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. اللہم اشبعت وارضیت فہنئنا ورزقتنا فاکثرت فاطبت فزدنا. کیا دعائیں ہیں سبحان اللہ. آدمی سفر پہ جاتا ہے، ایک ایک مرحلے کی دعا ہے سبحان اللہ. گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر والوں کو رخصت کرنے کی دعا ہے، گھر سے پاؤں باہر رکھنے کی دعا ہے، سواری پہ پاؤں رکھنے کی دعا ہے، سواری پہ سوار ہونے کی دعا ہے، پھر سوار ہونے کے بعد اپنی سیٹ پہ بیٹھ جانے کی دعا ہے، شہر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، رستے میں پڑاؤ ڈالنا ہو وہاں کی دعا ہے، رستے میں رات آ جائے وہاں کی دعا ہے، منزل پہ پہنچ جائے وہاں کی دعا ہے. اور عجیب عجیب دعائیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. پہلے زمانے میں گھوڑا بد کے اور گھوڑا سرکش ہو جائے، گرا کے بندے کا کام تمام کر دے. اتنا طاقتور گھوڑا ہے کہ اس کی بنیاد پہ پاور بننا شروع ہو گئی. انجن کتنی پاور ہارس کا ہے، ایسے ہی نا. تو لیکن اللہ نے مسخر کر دیا. ہاتھی ہے، یہ بڑی بڑی مشینریاں. دیکھا ہے بحری جہاز، پوری کالونی ہوتا ہے. ہوائی جہاز بہت بڑی بلڈنگ ہوتا ہے، اور ایک اتنا سا 4-5 فٹ کا انسان اس کو اڑا کے لے جا رہا. کس نے مسخر کیا ہے؟ ٹرین کتنی بڑی ہے، یہ شالیمار کی بس ہے نہیں، یہ اتنی بڑی بڑی بسیں. یہ بسیں بڑی ہیں کہ انسان بڑا ہے؟ بسیں بڑی ہیں، مشینری بھی بڑی ہیوی ہے، لیکن وہ چابی سے سٹارٹ کر کے اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ سے اللہ نے اس سواری کو اس کے تابع کر دیا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا ہے. وما كنا له مقرنین، ہم اس کو نہیں پانے والے تھے. اور آگے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یاد کرو صرف یہ سفر نہیں، ہم عن قریب اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. جو بھی سفر مسلمان شروع کرتا ہے اس کی زبان سے یہ دعا نکلوا کے حضور نے اسے جو اصل سفر ہے دنیا سے آخرت کا وہ بھی یاد کرا دیا کہ اے مسلمان غافل مت ہونا. سفر کے دلکش مناظر میں نہ بھول جانا. یہ یاد رکھنا کہ تمہارا ایک سفر آنے والا ہے، اس سفر سے تو واپسی ہو جائے گی، لیکن اس سفر سے واپسی نہیں ہوگی. پھر قیامت کے دن ہی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی. اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل والمال والبلد. اے اللہ، آدمی کو سفر میں خیال ہوتا ہے میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پیچھے بیوی بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا. فرمایا کہو زبان سے اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں آپ میرے ساتھی ہیں. والخلیفۃ فی الاہل والولد، گھر میں میرے بیوی بچے ہیں، ان میں میرے نائب اے اللہ آپ ہیں. اور اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال. کیا دعائیں ہیں خدا کی قسم. سفر میں خطرہ ہوتا ہے، سب کو کھٹکا لگا رہتا ہے. کیوں جی؟ اور آئے دن حادثات پیش آتے رہتے ہیں. وعثاء سفر، سفر کی تھکاوٹ ہے. سفر ہے بہرحال. جتنا بھی آپ سفر کو آرام دہ بنا لیں، گھر کا آرام سفر میں ملتا ہے؟
حدیث پاک میں ہے کہ السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ فاذا قضى نہبتہ فلیعجل الی اہلہ. یہ ہدایت ہے سبحان اللہ کہ سفر ایک قسم کا عذاب ہے. ہر بندے کو وقت پہ کھانا کھانے سے آرام سے روک دیتا ہے. جب تم میں سے کوئی سفر کا مقصد پا لے تو اسے چاہیے فوراً گھر واپس آ جائے. تو سفر کی تھکاوٹ ہے تو پہلی دعا کی من واسع السفر، اے اللہ میں سفر کی تھکاوٹوں سے پناہ مانگتا ہوں. وکآبۃ المنظر، کوئی برا منظر میرے سامنے آ جائے اس سے پناہ مانگتا ہوں. وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور میں لوٹوں تو اپنے گھر میں برا لوٹنے سے پناہ مانگتا ہوں. میرے دوستو یہ میں نے مثال دی ہے. بیت الخلاء میں جاتے ہیں روزانہ، حضور نے سکھایا ہے کہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث جمع ہے خبیث کی اور خبائث جمع ہے خبیثتن کی. مذکر مؤنث نر مادہ کا میل فیمیل کا فرق ہے کہ نر جن اور مادہ جن جو اندر بیت الخلاء میں ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اور حدیث پاک میں ہے الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، کہ جب آدمی دعا نہ پڑھے بیت الخلاء میں جائے اسے نظر نہیں آتا، شیاطین اس پہ اپنا گندا اثر چھوڑ دیتے. اور بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں. ابھی کل ہم جھنگ گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک شخص نے بتایا کہ جی یہ کہیں چلا گیا تھا بیچارہ اور وہاں اس نے کوئی جنگل کاٹنا شروع کیا. کیا کیا تو اس وقت سے اس کی حالت نارمل نہیں ہے. کوئی جن شین چمٹ گیا ہوگا، ہے اللہ کی مخلوق. تو لیکن یہ دعائیں ایسی ہیں. فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینا، یہ دعا پڑھنا بنی آدم اور جنات کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے. اور پھر اندر آدمی فارغ ہو جائے نکلتے ہی سکھایا گیا غفرانک. آتی ہے دعا نا، کیا کہنا ہے؟ اغفر غفرانک. یہ طلبہ جانتے ہیں یہ مفعول مطلق ہے. اغفر غفرانک، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. عجیب بات ہے، علماء نے سوال اٹھایا ہے کہ اندر فارغ ہو کے واش روم سے آیا ہے، کون سا کوئی گناہ کیا ہے، معافی کیسی؟ بہت سے جواب. یہ کمال ہے سبحان اللہ. میں کہا کرتا ہوں یہ علماء کا طبقہ ہر زمانے میں رہا ہے، اور جو اشکال قرآن پر حدیث پر پیش ہوتا رہا ہے یا منکرین دین کے مخالف دین پہ اعتراض کرتے رہے ہیں، یہ طبقہ سامنے آیا ہے اور اللہ کے دین پر اعتراضات کو دور کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے. مطلب ایک محدث کہتے ہیں کہ کوئی دو حدیثیں ایسی نہیں ہیں جو آپس میں متعارض ہوں، جن میں اختلاف ہو. کوئی حدیث تمہیں لگے ان میں تعارض ہو میرے سامنے لاؤ، میں تمہارے سامنے اس کو حل کر کے دکھا دوں گا. غفرانک، اے اللہ سوری کہتے ہیں نا، سوری، یہ سوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. عفون عرب میں کہتے ہیں نا معافی مانگ رہا ہے. اندر غلطی کیا ہوئی ہے جو معافی مانگ رہا ہے؟ بہت سے جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ دیا ہے اللہ اکبر. ہم کہاں سوچتے ہیں جب آدمی یہ سوچتا ہے، دیکھو بھائی میں نے کھانا کھایا، میں نے گوشت کھایا، میں نے چاول کھائے، میں نے میٹھا کھایا، میں نے پھل کھایا. اندر کیا مشینری ہے، اس نے اندر جا کے ہر مشینری نے اپنا کام کیا اور اس کا جو فضلہ تھا وہ اللہ نے آسانی سے باہر نکال دیا. اے اللہ اتنا کرم کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کا شکر ادا کروں، بس میں معافی مانگتا ہوں، میں شکر سے قاصر ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. کسی کا پیشاب رک جائے پوچھو کیا حال ہوتا ہے اس کا. چھوٹا پیشاب جب بڑا رک جائے کیا حال ہوتا ہے اس کا. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خوراک سے خون بنا، وہ جزو بدن بنا، وٹامن بنے، طاقت بنی، جسم کا حصہ بنا، صحت بنی، اور جو اس کا فضلہ تھا وہ اللہ نے آسانی سے باہر نکال دیا. اس پر شکر نہیں ہو سکتا. اے اللہ میں قاصر ہوں، بس میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہے میں شکر نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیجئے گا. غفرانک. اور ایک اور جواب دیا ہے علماء نے، یہ اس سے بڑے لوگوں کا ہے. اللہ، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے سے غافل نہیں ہوتے. ہر وقت
جو بھی ہو، خوشی ہے، غمی ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ان کا رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ ہیں ایسے لوگ. لیکن کچھ جگہ ایسی آ جاتی ہیں جہاں آدمی محبوب کا نام نہیں لے سکتا، اللہ کو یاد نہیں کر سکتا. تو جتنا وقت جو 4 5 10 منٹ واش روم میں لگے ہیں تو رابطہ منقطع رہا، تو نکلتے ہی کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں آپ سے غافل ہو گیا تھا، میری مجبوری تھی، میں اس جگہ تھا، میں آپ سے رابطہ بحال نہیں رکھ سکتا تھا، اب میں نکلتا ہی معافی مانگتا ہوں، جو 10 منٹ میں آپ کی یاد سے غافل رہا مجھے معاف کر دیجئے گا. غفرانک. اور آگے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس رب کی تعریف ہے جس نے مجھ سے گندگی دور کر دی ہے اور مجھے عافیت بخش دی ہے. سونے کی دعا ہے، دوران نیند آنکھ کھل جائے اس کی الگ دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، پانی کی الگ دعا ہے. الحمدللہ الذی سقانا برحمتہ ماء باردا عذبا فراتا ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا. اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے شیریں ٹھنڈا میٹھا پانی مہیا کر دیا اور اسے کڑوا نہیں کیا. ہمیں پانی میٹھا کرنا پڑتا، پتہ نہیں کیا پاپڑ پیلنے پڑتے، رب نے پانی میٹھا کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کتنے مقامات پہ 2 دریا 2 سمندر ہیں، ازہازا عذب فرات وہذا ملح اجاج، بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے، یہ شیریں ہے یہ کڑوا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوبِنَا مِلْحًا اُجَاجًا، اور اللہ نے ہمارے گناہوں کی نحوست سے اسے کڑوا اور کھاری نہیں بنایا ہے. دودھ پینے کی دعا ہے. کیوں جی کیا دعا ہے، کسی کو آتی ہے؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. علماء نے کہا اللہم کھانے کی دعا تھی، اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا منہ، اللہ کھلا دیا ہے آئندہ اسے اچھا کھلائیے، کیونکہ ہر اچھے سے اچھا ہوتا ہے. لیکن دودھ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ جو پلایا ہے اس میں برکت دیجیے اور پلائیے. علماء نے لکھا ہے کہ دودھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے انسان کے لیے. اگر اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہوتی جہاں بھی کہا جاتا وَاسْقِنَا خَيْرًا مِنْهُ، نہیں زدنا منہ کہا ہے، تو معلوم ہوا کہ دودھ ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس سے بڑی کھانے کی نعمت اور کوئی نہیں ہے. اور ہر انسان دودھ کا محتاج ہے. انسان دنیا میں آیا، اس کی پہلی خوراک کیا تھی؟ جس کی ابھی ہو، ماں کا ہو یا گائے کا ہو یا بھینس کا ہو یا پاؤڈر کا ہو، جو بھی تھا تو دودھ نا، دودھ خوراک ہے انسان کی. اور انسان دنیا سے جانے تک دودھ ہی پیتا رہتا ہے. کیوں جی چائے پیتے ہیں وہ بھی دودھ ہے، حلوہ کھاتے ہیں ہر حلوے میں کسی نہ کسی طور پر دودھ تو ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. صبح اٹھے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے موت کے بعد زندگی عطا کر دی ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو رات کو سوتے ہیں صبح نہیں اٹھتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں کہ جی سوتے سوتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور یار کی ہو ایسی، پتہ نہیں کیوں ہے جی، راتی ستے نے ٹھیک ٹھاک، سویرے اٹھے نہیں، اسی دروازہ کھٹکھٹایا تے گجری سی، دروازہ توڑیا ویکھیا تے اللہ نے پیارے ہوئے پے سی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اور موت اور نیند آپس میں بہنے ہیں. فرق کیا ہے کہ روح، نیند میں بھی روح اللہ کھینچتا ہے اور موت میں بھی روح نکلتی ہے. فرق یہ ہے کہ نیند میں وہ روح دوبارہ اس جہان میں اس بدن میں آ جاتی ہے، اور موت کے موقع پر جو نکلتی ہے وہ قبر میں آئے تو آئے، یہاں اس دنیا میں واپس نہیں آتی ہے. کیونکہ قبر کے بارے میں تو ہے نا، اذا اخبر الرجل اتاہ ملکانہ فیجلسانہ فیقولان لہ، جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے، تم تو لٹا کے آتے ہو، فرشتے آ کے اس کو بٹھا دیتے ہیں. روح کے بغیر بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ جب یہ بخاری کی روایت ہے، جب وہ مردہ بیٹھ رہا ہے، یقعدانی بھی ہے یجلسانی بھی ہے، تو اس میں روح ہے کہ نہیں؟ پھر کتوں آئیے؟ اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، وہ سب کچھ ہے بہرحال. تو خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بیچ میں
ایک اشکال تھا جو میں نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ نیند آ گئی ہے، روح نکلی ہے. ان اللہ یمسک، وہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت. جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے اس کی روح روکے رکھتا ہے، روکا ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، تم نہلا کے کفنا کے دفناؤ، پھر ہم اس میں چھوڑیں گے، یہاں نہیں چھوڑیں گے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کی وجہ سے روح نہیں نکلتی ہم ایک وقت تک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نکلنی اس کی بھی ہوتی ہے، بالآخر روح اس کی بھی نکلتی ہے، کیونکہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو یہ دعا ہے، صبح کی دعا ہے. اصبحنا واصبح الملک للہ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیہ المصیر. شام کی دعا ہے. کوئی لمحہ تو بتائیے جو انسان کی زندگی میں آتا ہو اور اس کی دعا نہ ہو. سبحان اللہ. اس واسطے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ رہے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اہلیہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے. عباس حضور کے چچا ہیں اور عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، تو کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی کوئی بنے اوپری بات تو نہیں کر دی. علی بھی چچا زاد ہیں، علی ابو طالب کے بیٹے ہیں اور عبداللہ عباس کے بیٹے ہیں. عباس بھی حضور کے چچا ہیں، ابو طالب بھی حضور کے چچا ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہیں یہ بھی حضور کے چچا ہے. بڑی محبت تھی ان کو حضور سے. سبحان اللہ. بہت چھوٹے تھے حضور سے، بہت چھوٹے تھے، چچا کے بیٹے تھے چھوٹے وہ. حتیٰ کہ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے صحیح قول کے مطابق کہ جب حضور کا وصال ہوا ہے اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی. خود بخاری میں ہے کہ آپ کے وصال سے 3 مہینے پہلے حج ہوا ہے، تو حج کے میں کہتے ہیں قد ناہزت الاحتلام، میں آیا، میں نے اونٹنی کو چھوڑ دیا، گدی کو چرتی رہے، اور اس وقت میں بھی بالغ نہیں ہوا تھا، بس بالغ ہونے کے قریب ہی تھا. ان کے اپنے الفاظ ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ میں نے حضور کے دن دیکھے ہیں. میرے بھائی، ہم علم کے لیے کتاب دیکھتے ہیں، یہ ایسے خوش نصیب ہیں جو حضور کو دیکھتے تھے. وہی کتاب تھی. اور کس نے پوچھنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو کیا فرمایا؟ قرآن پڑھتے ہو؟ جی. کان خلقہ القرآن، اگر تم قرآن کو کتاب میں لاؤ تو وہ قرآن بن جائے گا، اس کو زندگی میں دیکھیں تو میرے محبوب بن جائیں گے. کان خلقہ القرآن. تو ایک رات انہوں نے پروگرام بنایا. بچے تھے، چھوٹے تھے. دیکھو بچوں کی سوچ دیکھیے. ہم کہتے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں، بس جو مرضی کر لیں. پھر بچے کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، اچھے خاصے بڑے ہو جاتے ہیں. ان بچوں کو دیکھو نا. سبحان اللہ. حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری عمر 6 سال تھی، یہ 5 سال تھی، بلکہ 5 سال، بخاری کی روایت ہے. مجھے یاد ہے حضور نے میرے ساتھ دل لگی کی. اور بچوں کے ساتھ پیار کا انداز یہی ہوتا ہے کہ بڑے کو بھی بچہ بننا پڑتا ہے. اگر بڑا بن کے رہے تو وہ بچے کے ساتھ بے تکلفی پیار پیدا کر سکتا ہے. وہ کہتے تو بابا ابھی چلو کسی اور کو دیکھو. تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈول سے پانی کی کلی اپنے منہ میں بھری اور میرے منہ پہ کلی کر دی. کہتے ہیں آج تک مجھے یہ منظر نہیں بھولتا. مجھے یاد ہے کہ حضور نے ڈول سے پانی لیا تھا اور میرے چہرے پہ کلی کی تھی. وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، اس وقت میں میری عمر 5 سال تھی. کیا سے کیا کر دیا خدا کی قسم. بچوں پہ پڑی ہے کیا پھول بن گئے ہیں، بڑوں پہ پڑی ہے کیا نور بن گئے ہیں، اور بروں پہ پڑی ہے وہ کیا سے کیا بن گئے. تو خیر، اب اس بچے کی سوچ دیکھیے. گھر کا بچہ ہے اور گھر کے بچے نخرے بھی کرتے ہیں. کیوں جی؟ ہاں، اسی تے صاحب زیادہ ہیں نا، اسی تے حضرت دے کچھ لگ رہے ہیں نا، لیکن نہیں. یہ انہوں نے یہ سوچا کہ حضور کی 10-11 بیویاں ہیں. حساب لگایا کہ میری خالہ کی باری کب آئے گی.
سن رہے ہیں نا؟ تو خالہ کی باری کا حساب لگا کے جس دن حضور نے خالہ کے گھر آنا تھا، یہ ابن عباس وہاں پہلے سے پہنچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو، اور مقصد کیا ہے بھئی کیوں آئے ہو؟ حضور کی رات دیکھنی ہے، اور ساری رات جاگ کے حضور کو دیکھتا رہا ہے، ساری رات جاگ کے نہیں سویا ایک منٹ بھی۔ بتاتے ہیں حضور تشریف لائے، ایک تکیہ تھا، حضور تکیے کی چوڑائی میں سو گئے اور میری خالہ تکیے کی لمبائی میں ایک طرف سر کر کے سو گئی۔ نہ دو بستر ہیں، نہ دو بیڈ ہیں، نہ تکیہ ہے، کچھ نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں جاگ رہا تھا، حضور نے فرمایا نام الغلیم، غلیم غلام کی تصغیر ہے، یہ بچہ بچونگڑا سو گیا ہے۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بچہ لوگ ہیں جی، یہ چھوٹا سا بچہ سو گیا ہے۔ پھر فتحدث مع اہلی ساعتن، حضور تشریف لائے، کچھ دیر گھر والوں سے گفتگو فرمائی، پھر آپ سو گئے، پھر آپ اٹھے، وضو کیا، نفل باندھ لیے، میں حضور کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ دو لوگ ہوں، ایک امام ایک مقتدی ہو، تو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، امام بائیں طرف۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا، پھر حضور پھر سو گئے۔ پھر آپ کے سونے سے ہلکی سی آواز جسے ہم خراٹا کہتے ہیں وہ میں نے سنی، پھر آپ اٹھے اور آپ نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کیے مسجد میں چلے گئے۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ تو اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی محدث دہلوی وہ یہ فرماتے ہیں ان الاستغال بالحدیث ينشئ معنى الصحابیہ، کہ حدیث میں مشغول رہنا اپنے آپ کو صحابی بنانا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے حضور کو پڑھا ہے تو حضور کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ادعیائے مسنونہ ہے، اور مجھے کوئی موقع نہیں ملا ہے جس میں حضور کی رہنمائی نہ ہو۔ مسائل بڑھ گئے، حالات بڑھ گئے، ٹینشنیں بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن حضور کی دعا ہر موقع پہ رہنمائی کر رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے جہاں ہم اعمال کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اعتقادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے حضور کی حدیثوں کا علم حاصل کریں۔ یہ ایک مستقل باب ہے دعاؤں کا، یہ دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں، بس یہ فرق ہے زبانی۔ علماء نے مہربانیاں کی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں پاکٹ سائز کی ہیں جی، وہ کسی مختلف ناموں سے مسنون دعائیں، نماز حنفی، فلاں فلاں، وہ چھاپ دی ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں کے فائدے میں سے ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے بچپن سے نمازی ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ جب تک بالغ نہیں ہوتے ان کی نمازوں کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، اور جب یہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ملتا ہے، ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ اور پھر دوسرا بڑا فائدہ مدرسے میں پڑھنے کا یہ ہے کہ مدرسے کے بچے روزے بھی رکھتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک بچے کو بلایا، اسے کوئی کام کروانا تھا، میں نے کہا بھئی یہ تم کھانا کھا کے آ جاؤ پھر کام کرو۔ کہ جی میرا روزہ ہے، پیر کا دن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بعد میں نے کہا یہ جو آپ کا روزہ تھا کہ آپ کے ذمے قضا باقی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں کوئی قضا نہیں ہے، بس میں جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ ماحول کا اثر ہے۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ بچپن سے روزے رکھتے ہیں اور ان کے ذمے کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ فائدہ ہے کہ جب مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ قاعدہ پڑھنے کے بعد نماز مسنون، نماز حنفی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے وفاق میں اس کا امتحان بھی ہوتا ہے، اس کی برکت سے بچوں کو دعائیں یاد ہو جاتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان دعاؤں کو یاد کریں۔ چلو سب نہ کر سکیں، ایک ہی کر لیں، ایک موقع کی ایک کر لیں۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے، اور عجیب بات، آپ نے کھانا شروع کر دیا، دعا مانگنا بھول گئے، درمیان میں یاد آئی اب اس کی اور دعا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اے اللہ شروع میں بھی تیرا نام ہے اور آخر میں بھی تیرا نام ہے۔ اور ہر دعا کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور جس نسبت سے یہ نعمت ہے اس نعمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور دعا کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ دعا جو ہے نا وہ پڑھنی نہیں ہوتی، دعا مانگنی ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ مانگنا اور ہے، کہنا اور ہے، بولنا اور ہے،
پڑھنا اور ہے، سوال کرنا اور مانگنا اور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مانگنے والوں کو، اور اس کا اصل مشاہدہ حرم پاک میں ہوتا ہے۔ جب بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے یا صحن حرم میں بیٹھا ہوتا ہے تو کچھ مانگنے والے یقین کیجئے اس لجاجت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ بندہ اپنی دعا چھوڑ دے اور اس مانگنے والے کی دعا پہ آمین آمین کہتا رہے۔ تو دعاؤں کا اپنا مزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت کے برعکس، کیوں جی؟ جب دو لوگوں کی دوستی ہوتی ہے، اگر کوئی مانگنے میں پہل کرتا ہے، سمجھ آیا، بس سمجھ آ گئی، یہ مطلب ہی آ رہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ دوستی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم اسے مانگو، اسے اپنی محبت دو، بس یہی دوستی ہے نا۔ اگر تم نے اس سے اپنا مطلب پورا کرنا ہے پھر تو مطلب ہوا نا۔ کسی نے کہا نا کہ بھئی دوستی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، دوستی ہوتی یہ ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جو مطلب سے ہے وہ کیا دوستی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اتنا کریم ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ جتنا مانگو، چلو کو کتنا بھی سخی ہو اور مانگنے والا بھی ماشاءاللہ پھر حد کر دے تو آخر سخی بھی تو تنگ آ جاتا ہے نا، اور بس بھی کر یار، تو ایک ہی بوا پڑھ لے، کیا کچھ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، وہ ایسا کریم ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ اور دعا کے بارے میں ایک اہم بات سے سمجھ لیجئے، بعض لوگ کہتے بھی ہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا بندہ ہو اور شکوہ کرے وہ اپنا مائنڈ صحیح کرے، ذہن صحیح کرے، کہ جی غلطی جب بھی ہوگی مجھ میں ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں؟ سچے نبی ہیں، اور تھوڑا سا مسئلہ بنا، تھوڑی سی جلد بازی کر لی، اللہ کے حکم سے کہا عذاب آ جائے گا، 3 دن میں عذاب آنا تھا، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نکل پڑے، کیونکہ جس قوم میں نبی ہو وہاں عذاب نہیں آتا ہے، اور یہ امت کا ترہ امتیاز ہے، قیامت تک حضور امت میں موجود ہیں، اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ میرے حبیب جب تک آپ اس امت میں ہیں میں عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی جلدی ہو گئی، وہ جلدی نکل آئے، پیچھے قوم نے توبہ کر لی، وما كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، عذاب آ گیا تھا لیکن قوم روئی، چیخی، چلائی، عذاب ہٹ گیا۔ اب یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا اس زمانے میں جھوٹ کی سزا سزائے موت تھی، اس زمانے میں جھوٹ کی سزا، اور آج کل کے زمانے میں یہ لاگو کر دیں کوئی بچے گا؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں بچے گا، سب جھوٹے ہیں، اور جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ کوئی عیب رہا ہی نہیں، اللہ بچائے۔ اب وہ سمجھیں اگر میں واپس جاتا ہوں تو میں جھوٹا قرار پاؤں گا، قوم کہے گی آپ نے کہا تھا عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں، تو یہ سوچ کے آگے چل پڑے۔ آگے دریا تھا، آگے تو وہ کشتی میں بیٹھ کے، لمبا واقعہ ہے، اب کا وقت بھی پورا ہو رہا ہے، کشتی میں بیٹھ گئے تو بس پھر کشتی ڈولنے لگی، تو ملاح نے اور لوگوں نے یہ طے کیا کشتی میں کہ ایسا بندہ سوار ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو کسی ایک جان دے دو، اسے نکال کے دریا میں پھینک دو، باقی بچ جائیں گے۔ اب پھینکیں کسے؟ قرعہ کریں، قرعہ اندازی کریں۔ 3 دفعہ قرعہ اندازی کی ہے، تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے۔ 3 دفعہ کیوں کی؟ جب پہلی مرتبہ قرعہ اندازی کی یونس، ارے یہ نہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا چہرہ اتنا سچا ہوتا ہے کہ وہاں دور دور تک شک و شبہات اور جھوٹ کا نشان نہیں ملتا ہے۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، غلط ہو گیا۔ دوبارہ کی، پھر یونس، تیسری مرتبہ کی، فساہما فکان من المدحضین، فساہما قرآن اندازی کی، وہی تھے جن کا نام نکلا ہے۔ بالآخر مجبور ہو کہ انہوں نے دریا میں ڈال دیا، اور اللہ نے بہت بڑی مچھلی سے کہا اے مچھلی دیکھیے یونس ہے تو میرا نام، تو اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، پانی میں آ رہا ہے میرا یونس،
کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر کشتی والوں نے کشتی سے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا برد کیا، آگے سے مچھلی منہ کھولے بیٹھی تھی، اندر لے گئی۔ جب اندر گئے ہیں شکوہ تو بنتا ہے نا، بولو یار، شکوہ کرنے والی قوم بنتا نہیں شکوہ، لیکن یونس علیہ السلام کے قربان جان، سبحان اللہ، اندر جاتے ہی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کو سوا کوئی نہیں، آپ پاک ہیں، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے عبدیت، یہ ہے اللہ جو چاہتا ہے یہ وہ ہے۔ پھر 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، اور اندھیرے تھے، علماء نے لکھا ہے 3 اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، خود پانی کا اندھیرا، اور رات کا وقت تھا، رات کا اندھیرا۔ تو ان اندھیروں میں کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی چاہے میری دعا قبول ہو، وہ پہلے دعائے یونس مانگے، پھر اپنی دعا مانگے، اللہ اس کی برکت سے دعا کو قبول کریں گے۔ خیر بہرحال تو ہمارے ہاں شکوہ بہت ہوتا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں، بس شکوہ ہی کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو میں جو کہتا ہوں میرے مولا میرا حال دیکھ، میں جو کہتا ہوں میرے مولا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو دعا قبول ہوتی ہے بندے کی، ادعونی استجب لکم۔ اب سوال ہوتا ہے ہم تو کب سے مانگ رہے ہیں، ہاں جی، کتنی ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی کم نکلے، نہیں دعائیں قبول ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا ہے وہی مل جائے، ہم سمجھتے ہیں قبول ہوگی۔ نمبر 2، جو مانگا ہے وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ نے اس سے بڑی مصیبت سے ٹال دیا۔ یہ آئی فون مانگ رہا تھا، نہیں دیا، آگے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اس میں گاڑی خراب ہو جانی تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹ جانی تھی، اب آئی فون اچھا ہے یا اس حادثے سے بچانا اچھا ہے؟ یہ ہے دعا کی قبولیت۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اچھا آپ بھی ہنستے ہو آئی فون کے نام پہ، اسی پہ ہنس رہے ہوگے ظاہر ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ بھی نہیں ملا، اور اللہ نے کسی حادثے سے بھی نہیں بچایا، اللہ نے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا ہے، ذخیرہ۔ اور کیا حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کی ان دعاؤں کا صلہ دیں گے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، وہاں تو قبول ہو گئی، ختم ہو گئی، یہاں محفوظ رہتی اور مجھے دائمی طور پر اس کا انعام ملتا رہتا۔ تو اس وقت میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم جہاں حدیث سے وابستگی اختیار کریں، حضور کو پڑھیں، حضور کو دیکھیں، تو آقا کی زبان مبارک سے جو درخواست فام نکلے ہیں، ہم موقع کی دعائیں سیکھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں، زندگی میں نور آئے گا، جینے کا مزہ آئے گا، اور نبی کریم علیہ السلام کی توجہات ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت مطہرہ کے حوالے سے جو مسنون دعائیں ہیں انہیں سیکھنے کی، یاد کرنے کی، اور موقع بموقع پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔